اسلامی مہینوں کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل بیت اطہار سچے ہیں، ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ سفر المظفر میں اولیاء کرام کا ذکر ہوتا ہے، سارے اللہ کے ولی سچے ہوتے ہیں، ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ لیکن اس دنیا میں ایسے بد نصیب بھی ہیں جو ان سچوں کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ وہ پاکستان اور اسلام کے دشمنوں کے دوست ہیں، اسلام کے غدار ہیں، پاکستان کے امن کو تہل بالا کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا ہمارے منصب کا یہ حق ہے کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں ہم ان اسلام دشمنوں اور پاکستان کے دشمنوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ نہ امت کے خیر خواہ ہیں نہ اسلام کے خیر خواہ ہیں، یہ غیر مسلموں کے ایجنٹ ہیں۔ وہ غیر مسلم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کرتے ہیں، جو مسلمانوں کو گاہے بگاہے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر رم کے ایمان باقی ہے یا نہیں، تو ہم انہیں یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ غیرت مسلم ابھی زندہ ہے۔ ہم اپنے آقا کی ناموس اور عزت پہ مر مٹنے والے ہیں۔ بے شک مسلمانوں پہ پوری دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، برما میں دیکھیں، فلسطین میں دیکھیں، کشمیر میں دیکھیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان کا آخری بچہ بھی اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور تیار رہے گا۔ اس لیے غیر مسلم اپنی آنکھیں کھول لیں اور اپنے کانوں سے یہ بات سن لیں، وہ اپنی ان کوششوں میں ہمیشہ ناکام رہیں گے۔ سال ڈیڑھ سال گزرتا ہے، پھر کبھی کارٹون کے شوشے چھوڑ دیتے ہیں، پھر کبھی قرآن پاک کی توہین ہوتی ہے۔ یہ تو غیر مسلموں کے ملک میں، کبھی جرمنی میں، کبھی دوسرے ممالک میں، لیکن وہ اپنے کارندے یہ ملک پاکستان جسے اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا اس میں بھی چھوڑتے ہیں اور یہاں کے امن کو تہہ بالا کرتے ہیں۔ یہاں کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی گستاخیاں کی جاتی ہیں، کبھی اہل بیت الزام کی گستاخیاں ہوتی ہیں۔ ہم انہیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم ان میں سے کسی چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔ مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس طرح محبت کرتا ہے، حضور کے اہل بیت پاک اور آپ کے صحابہ کرام سے بھی اسی طرح محبت کرتا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ المبارک کو بھی اشارتاً کہا تھا کہ اسلام آباد شہر میں ایک بد نصیب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گستاخی کی، اور پھر لال مسجد میں یہ بھی کہا گیا کہ یزید کو اور کچھ نہیں تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کہنا چاہیے۔ ہم دونوں کے اس کردار پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ جو اہل بیت پاک کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ بھی یزیدی ہیں، انہیں بھی اپنے اس کردار سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور جو صحابہ میں سے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں سے کسی ایک کی گستاخی کرے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت ابو سفیان ہو، یہ سارے صحابہ کے سردار، حضور کے یار غار، یار مزار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کسی کی بھی گستاخی کرے گا ہم اس کی زبان اس کی گچی سے کھینچ لیں گے۔ ہم نے تو یہ تہیہ کر رکھا ہے، یا رسول اللہ تیرا کھاتے ہیں، تیرے گیت گاتے ہیں،
میں تیرا کھاما تیرے گیت گاما یا رسول اللہ. حضور کے نام کا کھاتے ہیں تو ہم ایسے دشمنوں کو کبھی برداشت نہیں کریں گے. اور یہ یقیناً غیر مسلموں کے ایجنٹ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اپنے قرب و جوار کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہتا ہے. ایک امن پسند ملک ہے ہمارا. ہم ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ امن سے رہنا چاہتے ہیں. ہم تو انڈیا کو کہتے ہیں بھائی امن سے رہو، کشمیر سے نکل جاؤ. یہ آئے رہو جو تم کشمیری مسلمانوں کے اوپر حملے کرتے ہو اس سے باز آ جاؤ. تم باز آ جاؤ، ہم بھی باز رہیں گے. اسلام تو امن کا درس دیتا ہے. اور غیر مسلم نہیں یہ چاہتا کہ مسلمان کو امن ملے، سکون ملے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اور ایران یہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوں، کیونکہ امریکہ نے ہمیشہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر حکومت کی، اور غیر مسلم کی کوشش ہی یہ ہوتی ہے کہ ان کو آپس میں لڑاؤ، ان کے اوپر حکومت کرو. اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ ممالک ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں، درمیان کے اندر ایسے ایجنٹ چھوڑے جو مسلمانوں کی پاک ہستیاں، قابل احترام ہستیاں ہیں، ان کے اوپر زبان دراز کریں، ان کے لیے بھونکیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ اسلام دشمنوں کے کام ہیں، لیکن ہم انہیں اپنے اس کوشش میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اسی سلسلے میں نے آج کی جو آیت کریمہ تلاوت کی مسلمانوں کو متنبہ کرنے کے لیے اللہ نے شاہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ.